محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اسے عمران کے مشن کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا۔ اسے عمران کا پورا حلیہ بتا بھی دیا گیا تھا اور اس کی ایک فوٹو کا اسکیچ فیکس بھی کر دیا گیا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی عمران کو پہچان لیا۔ عمران نے بھی فیروز کو پہچان لیا۔ مجاہد فیروز ایک ہندو نام سے کئی سالوں سے بزنس کر رہا تھا اور اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو برہمچاری مشہور کر رکھا تھا۔ برہمچاری ہندوؤں میں ایک خاص طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی شادی نہیں کرتے اور کمارے رہتے ہیں۔ فیروز نے عمران کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس وقت مجاہد فیروز کے آفس میں ایک سکھ سردار جی بیٹھے تھے جن کے ساتھ مجاہد فیروز کاروباری گفتگو میں مصروف تھا۔ عمران خاموش ہو کر کرسی پر بیٹھا رہا۔ جب سکھ سردار جی اٹھ کر چلے گئے تو مجاہد فیروز نے کمانڈو عمران کی طرف دیکھ کر خاص کوڈ جملہ بولا۔ اس کے جواب میں عمران نے بھی خفیہ کوڈ جملے میں جواب دیا۔ یہ کوڈ الفاظ صرف وہی دونوں کو معلوم تھا۔ مجاہد فیروز نے عمران سے ہاتھ ملاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ تمہاری تصویر کی فیکس کاپی بھی مجھے مل گئی تھی۔ تم نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا کیونکہ تمہیں بھی بمبئی میں میری تصویر دکھا دی گئی ہوگی۔ عمران نے کہا، جی ہاں، مجھے آپ کی ایک فوٹو دکھا دی گئی تھی۔ مجاہد فیروز بولا، اس کے باوجود کوڈ الفاظ کا تبادلہ ضروری تھا۔ سیکیورٹی کا یہی تقاضا تھا۔ بہرحال مسٹر عمران، تم سے مل کر اور تمہارے مشن کے بارے میں سن کر خوشی ہوئی۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ ایک بات کبھی نہ بھولنا، میں یہاں ہندو کی حیثیت سے کئی سالوں سے بزنس کر رہا ہوں۔ کبھی بھول کر بھی مجھے میرے اسلامی نام سے نہ بلانا اور مجھے پرنام ہی کرنا۔ السلام علیکم کبھی نہ کہنا کیونکہ تم بھی یہاں ایک بھارتی ہندو کے بیس میں آئے ہو۔ عمران نے جواب میں کہا، آپ فکر نہ کریں، مجھے اس قسم کی باتوں کا بڑا تجربہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ مجاہد فیروز نے کہا، جہاں تک تمہاری رہائش کا تعلق ہے تم میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ شملے سے سولن جاتے ہوئے راستے میں 150-200 میل کے فاصلے پر پہاڑی کے دامن میں نئے فلیٹ بنائے گئے ہیں۔ تم وہاں ایک فلیٹ کرائے پر لے کر رہو گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تم شملے میں بزنس آفس بنانے کے امکانات کا جائزہ لینے آئے ہو۔ تم بھی اپنا بزنس وہی بتاؤ گے جو میرا بزنس ہے تاکہ تمہارا مجھ سے ملنے کا ایک جواز پیدا ہو جائے۔ باقی تم اب سمجھتے ہو کہ تمہیں کس قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میں اپنا ڈائریکٹ فون نمبر تمہیں دے دوں گا، اپنے فلیٹ کا بھی اور اپنے آفس کا بھی۔ تم جب چاہو مجھ سے فون پر بات کر سکتے ہو۔ سولن روڈ والی کالونی میں کئی فلیٹ خالی پڑے ہیں۔ میں اپنا منشی ہری رام تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، وہ تمہیں ایک فلیٹ کرائے پر لے دے گا۔ مجاہد فیروز نے کاؤنٹر کے دراز میں سے کچھ کرنسی نوٹ نکال کر عمران کو دیے اور کہا، اس میں سے 1 ماہ کا ایڈوانس کرایہ ادا کر دینا۔ ان فلیٹوں میں فرنیچر اور ٹیلی فون وغیرہ کی سب سہولتیں موجود ہیں، تمہیں کوئی چیز خریدنی نہیں پڑے گی۔ سولن روڈ پر وہیں ایک ریستوران ہے، وہاں سے تم کھانا وغیرہ کھا لیا کرنا۔ آج کی رات تم وہیں آرام کرنا۔ کل تم سے فون پر رابطہ کروں گا اور مشن کے سلسلے میں باتیں کل ملاقات پر ہوں گی۔ مجاہد فیروز نے ایک بوڑھا منشی جس کا نام ہری رام تھا عمران کے ساتھ کر دیا۔ وہ اسے سولن روڈ والے فلیٹوں میں لے گیا۔ 2 منزلہ فلیٹوں کی 3 قطاریں پہاڑی دامن میں دور تک چلی گئی تھی۔ عمران نے کونے والا فلیٹ جو سب سے الگ تھا کرائے پر لے لیا۔ منشی ہری رام نے ضامن کے طور پر معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ وہ چلا گیا۔ فلیٹ میں 2 کمرے، 1 باتھ روم، 1 کچن اور ایک چھوٹا سا سٹور تھا۔ ایک کمرہ بیڈ روم تھا جہاں بستر وغیرہ لگا تھا۔ ڈرائنگ روم میں درمیانے درجے کا صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ ٹیلی فون بھی تھا۔ کچن میں سوئی گیس کا سلنڈر بھی لگا تھا۔ کچھ ضروری سامان بھی شیلف میں موجود تھا۔ دوپہر کو کھانا کھانے عمران سولن روڈ والے ریستوران میں گیا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا ریستوران تھا، سبزی کا سالن اور پھلکے تیار تھے۔ رات کو بھی عمران نے اسی ریستوران میں جا کر کھانا کھایا اور فلیٹ میں آ کر سو گیا۔ رات کو سردی ہو گئی تھی، 2 کمبل پلنگ پر پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ رات آرام سے گزر گئی۔ صبح اٹھ کر عمران نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ خوبصورت پہاڑی شہر کی عمارتیں سورج کی سنہری دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ 7 والے فلیٹ میں سے ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس آدمی باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ باقی وہاں کافی سکون اور خاموشی تھی۔ کمانڈو عمران کے لیے اس قسم کا ماحول بڑا مفید تھا۔ ریستوران میں ہی اس نے ناشتہ کیا اور اپنے فلیٹ میں آ کر مجاہد فیروز کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ 11 بجے کے قریب اس کا فون آ گیا۔ کہنے لگا، میں 1 گھنٹے بعد تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مجاہد فیروز آ گیا۔ وہ اور عمران بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ عمران نے کہا، بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی ہماری اطلاع کے مطابق شملے کے قرب و جوار میں ہی کسی جگہ روپوش ہے اور خفیہ طور پر اپنے نیوکلیر وار ہیڈ والے فارمولے پر کام کر رہا ہے۔ میرا مشن اس کا کھوج لگانا ہے۔ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہاں ایک مدت سے مقیم ہیں جبکہ میرے لیے یہ علاقہ اجنبی ہے۔ مجاہد فیروز نے کہا،
ہمارے کچھ مجاہد مختلف ہولیوں میں شملے اور شملے کے دیہات میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ میں ان سے آج ہی خفیہ رابطے پر بات کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے انہیں ڈاکٹر رگھوپتی کا کوئی سراغ مل جائے۔ اس دوران تمہیں میرے آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص بات پوچھنی ہو تو مجھے فون کر دینا، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ زیادہ تر اپنے فلیٹ میں ہی رہنا۔ میں آج ہی اپنے آدمیوں کو سائنسدان رگھوپتی کے بارے میں بریف کر دوں گا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے۔ کمانڈر عمران صبح سے رات تک اپنے فلیٹ میں ہی رہتا، صرف صبح کا ناشتہ کرنے اور رات کو اور دوپہر کو کھانا کھانے کے واسطے ریستوران میں جاتا، خاموشی سے کھانا وغیرہ کھاتا اور واپس آ جاتا۔ اس پہاڑی مقام پر شہر سے سیاح اور دوسرے لوگ سیزن گزارنے آیا ہی کرتے تھے، اس لیے ریستوران کے مالک نے بھی عمران کو سمجھا کہ وہ شہر سے سیزن گزارنے یا شملے کی سیر و سیاحت کرنے آیا ہوا ہے۔ سیزن میں اس پہاڑی مقام پر سینکڑوں اجنبی چہرے دیکھنے میں آتے تھے، چنانچہ کسی کو یہ شک نہ ہوا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ہمیشہ اکیلا کھانا کھانے آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کیوں نہیں ہوتا۔ دوسرے دن رات کو مجاہد فیروز کا فون آیا، کہنے لگا، مسٹر کشوری لال، کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے عمران کا ہندوانہ نام کشوری لال رکھا ہوا تھا۔ عمران نے کہا، مہاراج بالکل ٹھیک ہوں۔ مجاہد فیروز بولا، تمہارا کام ہو رہا ہے، 2-1 دن کے بعد کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد مزید 2 دن گزر گئے۔ 5ویں روز مجاہد فیروز نے فون کیا، کشوری لال جی، آپ کی کنسائنمنٹ ہمیں مل گئی ہے۔ آج رات میرا اکاؤنٹنٹ لیجر لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے، اپنا آرڈر بک کروا لیجئے۔ کمانڈر عمران بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، تھینک یو مہاراج، اور فون بند ہو گیا۔ رات کے پہلے پہر جب پہاڑیوں اور وادیوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی اور سکوت تھا تو مجاہد فیروز آ گیا۔ اس نے آتے ہی عمران سے پوچھا، یہاں تمہیں کسی چیز کی تکلیف تو محسوس نہیں ہوئی؟ عمران نے کہا، بالکل نہیں، صرف یہ احساس ہر وقت رہتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور معلوم نہیں بھارتی سائنسدان کا نیوکلیر پروجیکٹ کا کام کہاں تک مکمل ہو گیا ہوگا۔ ہم اس پروجیکٹ پر کام کو ہر حالت میں روکنا اور بھارتی سائنسدان کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کرنا ہے۔ مجاہد فیروز بولا، میں اس سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ عمران نے پر امید نگاہوں سے مجاہد فیروز کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا رگھوپتی کا کوئی سراغ ملا؟ مجاہد فیروز نے کہا، صرف اتنا سراغ ملا ہے کہ یہ بھارتی سائنسدان شملہ اور سولن کے درمیان کسی جگہ زیر زمین اپنے فارمولے پر کام کر رہا ہے۔ اس خاص جگہ کی ابھی تک نشاندہی نہیں ہو سکی۔ عمران نے پوچھا، آپ کے آدمیوں کے سراغ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجاہد فیروز بولا، وہی جو ایک تجربے کار اور ذمہ دار سراغ رساں کا ہوا کرتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آدمی اسی علاقے کے ایک طرح کے باشندے بن چکے ہیں، وہ ان سب پہاڑی آبادیوں سے واقف ہیں۔ آگے ان کے اپنے آدمی بھی ہیں جو انہیں اپنی سراغ رسانی سے مزید مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک نیٹ ورک سا پھیلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم بہت جلد ڈاکٹر رگھوپتی کے اصل ٹھکانے کا سراغ لگا لیں گے۔ تمہیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کے بعد تمہارا کمانڈو مشن شروع ہوگا۔ عمران نے محسوس کیا کہ مجاہد فیروز کی بات عقلی اور فنی اعتبار سے بالکل حق بجانب تھی، مگر اس میں دیر لگ رہی تھی۔ عمران چاہتا تھا کہ نیوکلیر فارمولے پر اس عمل کو جلدی سے جلدی ختم کر دیا جائے، لیکن مجاہد فیروز اور اس کے آدمیوں کے یہاں کے ماحول کے مطابق اپنے طریقہ کار تھے۔ انہیں ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر اور بے حد احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا تھا۔ شملہ ایک طرح سے پنجاب اور ہماچل بھارت کا سرمائی دارالحکومت ہی تھا۔ یہاں CID اور سول پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوجی یونٹ بھی موجود تھے۔ عمران کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد مجاہد فیروز نے کہا، تمہارے لیے اب اس سے زیادہ دیر فلیٹ میں بند رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ تم تھوڑا بہت میرے آفس میں بھی بزنس کے بہانے آ جایا کرو اور شام کو کپڑے وغیرہ بدل کر مال روڈ کی تھوڑی بہت سیر بھی کر لیا کرو۔ سیزن اگرچہ ختم ہو رہا ہے اور پہاڑی پر آئے ہوئے میدانی علاقے کے لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا ہے، لیکن شملے کی اپنی کافی آبادی ہے اور شہر سے بھی کچھ لوگ صرف ستمبر میں یہاں کے موسم کا لطف اٹھانے آتے ہیں۔ عمران بولا، ٹھیک ہے، میں کسی وقت آ جایا کروں گا۔ چنانچہ دوسرے روز عمران نے گرم جیکٹ پہنی اور 3-4 بجے کے درمیان سپہر کو شملے کی مال روڈ کی طرف نکل آیا۔ یہیں مجاہد فیروز کا بزنس آفس بھی تھا۔ 15-20 منٹ کے لیے وہ اس کے پاس بھی گیا اور دوسروں کے سامنے بزنس کی باتیں کرتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا، سر میرا یہاں بڑا خرچ ہو رہا ہے، میرے مال کی سپلائی کا ذرا جلد انتظام کر دیں تاکہ میں اس خرچے سے بچ سکوں اور واپس چلا جاؤں۔ مجاہد فیروز خالص کاروباری انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کشوری لال جی، کاروبار میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، کبھی مال 2 دن پہلے آ جاتا ہے اور کبھی 4 دن اوپر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بھگوان نے چاہا تو اسی ہفتے آپ کے مال کی سپلائی ہمیں مل جائے گی۔ اس قسم کی خالص کاروباری گفتگو کے بعد عمران مجاہد فیروز کے آفس سے نکل کر مال روڈ پر آ گیا۔ شام ہو چکی تھی، مال کی دکانوں میں خوب روشنیاں ہو رہی تھیں۔ عورتیں، مرد، بچے سب گرم کپڑوں میں ملبوس مال روڈ پر سیر کے لیے نکل آئے تھے۔ شام اور رات کے وقت وہاں موسم سرد ہو جاتا تھا۔ عمران نے سوچا کہ رات کا کھانا یہیں کسی ریستوران میں کھا لینا چاہیے۔ وہ ایک ریستوران میں داخل ہو گیا۔ بڑا ماڈرن اور سجا ہوا ماحول تھا۔
فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی کی کوئی انگریزی دھن سنائی دے رہی تھی۔ ٹیبل لیمپوں کی مدھم روشنی میں رنگ برنگی ساڑیوں اور گرم سویٹروں میں ملبوس عورتیں اور مرد چھوٹی گول میز کے گرد بیٹھے کافی پینے اور کھانا وغیرہ کھانے میں مصروف تھے۔ عمران کونے والی ایک میز پر بیٹھ گیا اور بیرے سے کھانے کو سبزی اور چاول وغیرہ منگوا لیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کافی پی رہا تھا کہ اس کی دائیں جانب سے کسی لڑکی کی گڈ ایوننگ سر کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بار تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ مصیبت یہاں کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ وہی لڑکی کارمن تھی جو عمران کو بمبئی میں اسٹار سیٹ کے ریسٹ ہاؤس کے عقب میں جو چھوٹا سا سرکاری باغ تھا وہاں ملی تھی اور جسے اس نے گنڈوں سے بچایا تھا۔ اس نے جینز کے اوپر گرم فل سویٹر پہن رکھا تھا اور عمران کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، سر آپ کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، میں اپنی ممی کے ساتھ شملے آئی ہوئی ہوں۔ وہ عمران کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، سر ہم سیزن میں صرف ستمبر کے شروع میں شملے ایک مہینے کے لیے آتے ہیں۔ ستمبر میں یہاں بڑا اچھا موسم شروع ہو جاتا ہے، لوگ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سر آپ کب آئے؟ عمران خاموشی سے کارمن کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں اسے کوئی ایسا شخص دیکھ لے جس نے اسے بمبئی میں بھی دیکھا ہوا ہو۔ اس نے کہا، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، 2-1 دن میں واپس چلا جاؤں گا۔ کارمن نے پوچھا، سر آپ یہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ ڈاک خانے کے پیچھے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس کی مالک ایک کرسچن خاتون ہے جو میری ممی کی سہیلی ہے۔ ستمبر میں ہمیں 2 کمرے رعایتی طور پر مل جاتے ہیں۔ سر میں آپ کے لیے کافی منگواؤں؟ عمران نے کہا، میں کافی پی رہا ہوں، شکریہ۔ اچھا تو میں اپنے لیے منگوا لیتی ہوں۔ دراصل میں یہاں کافی پینے ہی آئی تھی، رات کو شملے میں سردی ہو جاتی ہے۔ اس نے بیرے کو اشارہ کر کے کافی لانے کو کہا۔ عمران نے بیزاری سے ریستوران کے دروازے کی طرف دیکھا، اب وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کارمن مسلسل بول رہی تھی، کہنے لگی، سر جب میں نے اپنی ممی کو بتایا کہ آپ نے کس طرح مجھے غنڈوں سے بچایا تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی، میں خود چل کر اس نوجوان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ممی مجھے تو خود معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ سر آپ کسی روز شام کو ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، میری ممی آپ سے مل کر بڑی خوش ہوں گی۔ عمران نے کہا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں میں بہت مصروف ہوں۔ کارمن بولی، سر آپ کو جب بھی فرصت ملے ہمیں فون کر دیجیے گا۔ اس نے عمران کو اپنے ریسٹ ہاؤس کا فون نمبر بھی لکھ کر دے دیا۔ عمران نے کاغذ لے کر جیب میں رکھ لیا اور کہا، میں کوشش کروں گا۔ پھر اس نے بیرے کو بلا کر کہا، میرا اور میڈم کی کافی کا دونوں بل لاؤ۔ نہیں نہیں سر، کارمن نے جلدی سے کہا، میں آپ کو بل نہیں دینے دوں گی، میں خود بل ادا کروں گی۔ عمران نے کہا، اس وقت تم میری مہمان ہو، مجھے بل ادا کر لینے دو، اس کے بعد بے شک تم بل ادا کر دینا۔ کارمن مسکرا دی، کہنے لگی، سر آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آج کل کے ماحول میں ایسے انسان بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ عمران خاموشی سے ریستوران کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا جہاں سے مال روڈ پر سے گزرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں بیرا بل لے کر آ گیا۔ عمران نے بل ادا کیا اور اٹھتے ہوئے کہا، اچھا کارمن، گڈ لک، پھر ملاقات ہوگی۔ کارمن بھی اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، سر مجھے فون ضرور کریں، میری ممی آپ سے مل کر بڑی خوش ہوں گی۔ سر مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوگی۔ عمران نے کہا، ضرور ضرور۔ بیرا کارمن کے لیے بھی ایک کافی ساتھ ہی لایا تھا۔ عمران تیزی سے ریستوران سے باہر نکل گیا۔ مال روڈ پر آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ اس لڑکی سے دوبارہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، خدا جانے یہ کون ہے۔ اسے یہ بھی خیال آنے لگا کہ کہیں اس لڑکی کا تعلق CIA سے تو نہیں ہے اور کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی وہاں آ گئی ہو۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اس کے سامنے نہ آتی۔ بس اتفاق کی بات ہے کہ ستمبر میں جب عمران شملے آیا ہے تو یہ لڑکی بھی اپنی ماں کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی اور اتفاقاً اس کی ملاقات عمران سے ہو گئی۔ عمران نے اپنے آپ سے کہا، لیکن اب اس لڑکی سے مجھے بچ کر رہنا ہوگا، یہ باتیں بہت کرتی ہے اور کہیں اس کی وجہ سے وہ خواہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ وہ ایک ایسے مشن پر شملے آیا ہوا تھا کہ جس کا اولین تقاضا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نظروں سے دور رہے۔ اس نے مجاہد فیروز سے کارمن کا بالکل ذکر نہ کیا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دوسرے روز عمران اپنے فلیٹ میں ہی رہا۔ ناشتہ اور کھانا اس نے کسی نہ کسی طرح کچن میں خود ہی بنا لیا تھا۔ اس سے اگلے روز بھی وہ فلیٹ میں ہی رہا۔ مزید ایک دن گزر گیا۔ پھر شام کو مجاہد فیروز کا فون آیا، کشوری لال جی بدھائی ہو، ہماری دوسری سپلائی بمبئی پہنچ گئی ہے، اب آپ کو بڑی جلدی مال مل جائے گا۔ ایک ضروری کاغذ پر آپ کے سائن کروانے ہیں، میں اپنے منشی کو بھیج رہا ہوں، کاغذ پر دستخط کر دیجیے گا۔ عمران نے کہا، میں ضرور کر دوں گا مہاراج۔ مجاہد فیروز کی آواز آئی، اچھا جے رام جی۔ عمران نے بھی جواب میں کہا، جے رام جی کی، اور فون بند ہو گیا۔ عمران سوچنے لگا کہ مجاہد فیروز کو اپنا منشی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، وہ خود آ سکتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ مجاہد فیروز فون پر یہ کہنا چاہتا ہو کہ میں خود کاغذ لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجاہد فیروز کے اپنے آدمیوں نے ڈاکٹر رگھوپتی کی سراغ رسانی شروع کی تھی، مجاہد فیروز ٹیلی فون پر بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ عمران نے دل ہی دل میں مجاہد فیروز کی عقل مندی کو داد دی۔ اس کی یہی ہوشیاری، موقع شناسی اور دانش مندی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے وہاں جہادی کشمیر اور پاکستان کے لیے انتہائی کارآمد خفیہ خدمات سر انجام دے رہا تھا۔
और आज तक किसी को उस पर जरा सा शक भी नहीं पड़ा था। इस टेलीफोन कॉल को 1 घंटा ही गुजरा होगा कि मुजाहिद फिरोज खुद उसके फ्लैट पर आ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसका लिबास उस इलाके के कारोबारी पढ़े लिखे हिंदुआ ऐसा था। उसने दरवाजा बंद करके चटखनी चढ़ा दी और फाइल मेज पर एक तरफ रखकर इमरान के सामने बैठ गया। कहने लगा, भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति किस जगह पर छुप कर काम कर रहा है, उस जगह का सुराग 1000 कोशिश के बावजूद नहीं मिल सका। इमरान ने मायूसी के लहजे में कहा, यह तो अच्छा नहीं हुआ। मुजाहिद फिरोज बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे आदमी कोई बाकायदा CIA के तरबियत याफ्ता नहीं है। वो आम देहातियों के लिबास में मुख्तलिफ देहात में रह रहे हैं, उनके वसाइल महदूद हैं। इसके बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इमरान ने कहा, फिर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? मुजाहिद फिरोज ने कहा, लेकिन हमारे आदमियों ने उस जगह का पता चला लिया है जहां से डॉक्टर रघुपति का सुराग मिल सकता है। इमरान ने जल्दी से पूछा, वो कौन सी जगह है? मुजाहिद फिरोज बोला, वो एक ऐसी जगह है जहां तक हमारे आम देहाती हुलिये में रहने वाले आदमियों की पहुंच नहीं है। अब आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। बात यह है कि यहाँ पर मुकीम आला सरकारी और फौजी अफसरों ने शिमले के शोरोगल और हंगामों से दूर एक दूर आफ्तादा छोटी सी पहाड़ी वादी में एक प्राइवेट क्लब बनाया हुआ है, जहाँ ये सब सरकारी और फौजी अफसर जो रिटायर हो चुके हैं शाम को बैठकर सुकून के साथ एक दूसरे से पुराने दिनों की बातें करते हैं, अपनी अपनी पसंद का खाना बनवा कर खाते हैं और अपनी अपनी पसंद के मशरूबात पीते हैं। ये लोग बूढ़े हो चुके हैं और घरों में इनकी आओभगत अब नहीं होती, जो उन दिनों हुआ करती थी जब वो बाकायदा सरकारी आर्मी सर्विस में थे। चुनांचे वो बेकदरी और तन्हाई के अजाब से निजात हासिल करने इस क्लब में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और अपने अपने रिटायर्ड अफसरों के साथ पुराने दिनों की किस्से कहानियां दोहराकर अपनी जवानी और सर्विस के दिनों को याद करके तस्कीन हासिल करते हैं। इनकी महफिल शाम को शुरू हो जाती है और रात गए तक जारी रहती है। इनमें से कोई सिर्फ चैंपियन पीता है, कोई सिर्फ वाइन की एक आध पैक से जी बहलाता है, कोई सिर्फ कॉफी पीता है। इनमें से कोई भी बिला नोश नहीं है। थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करके हल्का सा सुरूर हासिल करके अपने माजी के दिनों को याद करते हैं। सब बूढ़े हो चुके हैं। जब से कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियां तेज हुई हैं, ये बूढ़े रिटायर्ड अफसर अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आते हैं, जो क्लब के बाहर बैठकर सारा वक्त पहरा देते हैं। क्लब की जानिब से भी सिक्योरिटी गार्ड का पूरा मुसल्ला दस्ता हर वक्त पहरे पर मौजूद रहता है। बाहर के किसी आदमी को क्लब की हदूद में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। हमारे आदमियों के खास मुखबरों ने इंतहाई जाफशानी से सुराग रसानी करने के बाद हमें बताया है कि यहाँ कभी कभी रात के अंधेरे में एक जीप आकर रुकती है, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड्स की हिफाजत में उतर कर जल्दी से क्लब के अंदर चला जाता है। हमारे आदमियों को उस जीप वाले बूढ़े पर इसलिए शक पड़ा है कि क्लब के बाकी तमाम बूढ़े अफसर शिमले की जानिब से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ कर आते हैं, जबकि सिर्फ ये बूढ़ा ऐसा है कि जिसकी जीप वो शिमले की बजाय सोलन की शुमाल में वाक़ पहाड़ियों की जानिब से कच्चे पहाड़ी रास्ते से होकर आती है। हमारे मुखबरों को शुबा है कि शायद यही वो आदमी है जिसकी हमें तलाश है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।